بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی سے بہتر ہے کہ خیرات کر دیا جائے، اسکول کالج میں لگا دیا جائے۔ ماحول کے اعتبار سے کیا یہ درست ہے مفتی صاحب؟ کیونکہ اس میں کئی جانوروں کی قربانی کر کے فضول خرچی ظاہر ہوتی ہے۔ کیا خرچی ہوتی؟ فضول خرچی۔ جانور کی قربانی، آج لوگ ماشاءاللہ ہماری قوم کے پڑھے لکھے لبرل مائنڈ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ضروری ہے بکرا بڑا ذبح کرنا، کیک کاٹ لو۔ یہ میں سن چکا ہوں بیان۔ کیا ضرورت ہے جانور ذبح کرنے کی اتنی کروڑوں کی تعداد میں؟ ایک بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں قربانی سے فائدہ ہے ماشاءاللہ۔ کوئی چیز ضائع ہوتی ہے؟ اور اوپر سے آؤ، میں حکم کی بات نہیں کر رہا، ہاں اصل تو حکم ہے، اور حکم کے مقابلے میں کسی کی تجربے کام کے نہیں ہے۔ کتنی بڑے عقل مند آ جائے کہ صاحب ایسا کر لو ایسا کر لو، نہیں، جو حکم دیا ہے وہی کریں گے۔ قربانی حکم ہے۔ اور اب دوسرا جواب کہ صاحب دوسری چیزوں میں اتنی فضول خرچی کرتے ہو، کروڑوں روپے وہ جمع کر کے اسکول کالج بنواؤ، ضروری ہے کہ قربانی کے مسئلے پر ہی بولو؟ شادیوں میں 10 15 15 لاکھ لگاتے ہو اور کروڑوں لگاتے ہیں بعض مالدار مسلمان۔ لگاؤ اسکولوں میں، کس نے روکا؟ بناؤ کالج، تب یاد نہیں آتی فضول خرچی؟ اور اس پر کوئی نہیں بولتا قرآن کا سمجھدار کہ میاں شادیوں میں خرچ کم کرو، اس پہ کوئی نہیں بولے گا۔ ایک بیان نہیں سنا میں نے آج تک پڑھے لکھوں کا کہ جو یہ کہیں کہ شادیوں میں کم خرچ کرو، 10 لوگوں کو کھلا دو، باقی پیسہ اسکول میں لگاؤ غریبوں کے۔ کسی کا بیان نہیں آیا۔ جہاں قربانی کا مسئلہ آیا سب شروع ہو گئے بلوں میں سے نکل کر، ظلم ہے، بربریت ہے، زیادتی ہے۔ کیا زیادتی ہے؟ اللہ نے جانور بنائے ہیں انسانوں کے کھانے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے نہیں۔ کائی کے لیے؟ کھانے کے لیے۔ دکھاؤ۔ کل وہ یہ کہو گے مچھلی پر ظلم ہے، تالابوں سے ندیوں سے مچھلی بھی مت لاؤ۔ پھر آگے چل کے کہیں گے درخت کاٹتے ہو، یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ ہر جاندار ہری ہری چیزوں میں جان ہوتی ہے، تو سبزی بھی مت کھاؤ، بھاجی بھی مت کھاؤ، پالک بھی مت کھاؤ، سب میں جان ہے، بھوکے مر جاؤ۔ اتنے سمجھدار ہو تو ہمیں تو حکم دیا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ہم تو حکم پر ہیں، لہذا حکم پورا کرو۔ اور یہ حکم ہے، اور اس میں اتنا بڑا آپ نیٹ ورک دیکھیں گے اوپر سے نیچے تک کنیکشن۔ بکرا پالنے والا اس کا فائدہ، پتی بیچنے والا اس کا فائدہ، کروڑوں اربوں کھربوں روپے کی کمائی بکرے بیچنے والوں کی، خریدنے والوں کی ہوتی ہے، پتی بیچنے والوں کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ایک روزی کا انتظام کراتے ہیں سب کا۔ گاؤں دیہات کے لوگ لاکھوں کروڑوں بکرے پالتے ہیں اور پھر وہ بکرے بکتے ہیں اور اچھی خاصی قیمت میں بکتے ہیں ماشاءاللہ۔ 5 6 7 7 ہزار کی لاگت سے تیار ہوا بکرا 14 15 16 ہزار روپے کا بکتا ہے مارکیٹ میں۔ دیہات کا میں نے معلوم کیا کہ دیہات میں آپ کا یہ اچھا مضبوط بکرا کتنے میں تیار ہو جاتا ہے؟ 6 7 ہزار روپے میں۔ پتی متی کا سارا انتظام ہوتا ہے ہمارے کھیت پر، گاؤں دیہات میں کھلاتے ہیں، بناتے ہیں، ریوڑوں میں ڈھیر سارے بکرے ہوتے ہیں، سب پل جاتے ہیں، لا کے بھوپال میں 15 20 25 ہزار میں بیچ دیتے ہیں اور شہروں میں بک جاتے ہیں، ہمارا بھی بڑا منافع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کا نظم بنایا ہوا ہے، یہ نہیں دکھتا اس میں کتنا بڑا منافع ہے۔ اور پھر انکم کا کتنا بڑا مسئلہ، لاکھوں کروڑوں کے بکرے بکتے ہیں، ٹیکس بھی دیا جاتا ہے، ٹریول کا ٹیکس دیا جاتا ہے، بکرے دوسرے اسٹیٹ میں جاتے ہیں ان کا ٹیکس دیا جاتا ہے، حکومت کو بھی لاکھوں کروڑوں کا منافع بقرہ عید پر، پھر کھالیں جاتی ہیں ان کا لاکھوں کروڑوں کا منافع۔ اور سلاٹر ہاؤس میں جہاں اجتماعی قربانیاں کی جاتی ہیں ان کا پورا خون جمع ہوتا ہے، اس خون سے فیڈ بنتی ہے، وہ فیڈ جا کے مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہے، اس سے مچھلی پالن میں اضافہ۔ کروڑوں اربوں روپے کا نظام چل رہا ہے، لیکن ٹارگٹ صرف مسلمان کی قربانی، اور کروڑوں قربانیاں پتہ نہیں کہاں ہو جاتی ہیں بے وجہ ضائع کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو اس کے بعد سارے فائدوں کے بعد اب جیسے ہی بکرا ذبح کیا اللہ کے نام پر تو کیا آگے حکم دیا اسے گھوڑے پہ لے جا کے پھینک دو کہ صاحب اس کو آپ نے اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے، کھانا نہیں۔
کئی کا ایک آدھ مولوی کہہ دے تو پاگل ہونے کا فتویٰ لگ جائے. کہا کبھی کسی نے؟ کیا کہا؟ صاحب یہ بکرا اللہ کے نام پر ذبح، بسم اللہ اللہ اکبر. اب ذبح کرتے ہی پہلے کلیجی نکالو، پکا لو، گھر والوں نے کھا لی. اب کیا کرو؟ ایک ران فلاکیاں بھیج دو، اتنی چاپیں اس کے یہاں بھیج دو، اتنا گوشت اس کے یہاں بھیج دو، اور حکم لگایا 3 حصے کر لو، ایک حصہ خود کا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، ایک حصہ غریب اور مسکینوں کا. اب بتاؤ جو غریب 700 روپے کلو والا بکرے کا گوشت عام دنوں میں نہیں کھا سکتا، اس کے فریج میں جا کر دیکھو گوشت بھرا ملے گا انشاءاللہ. یہ کہاں ملتا ہے اسلام میں کہ غریب کو بھی بکرے کا گوشت اللہ کھلوا رہے ہیں؟ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. میں تو چاہتا ہوں لوگ یہ بات سمجھ لیں، عقل کے اندھے جو اپنے بھی پڑھے لکھے کہتے ہیں یار یہ کیوں کہا تھا قربانی کرنے کا؟ یہ اس لیے کہا تھا کہ لوگوں کو کروڑوں اربوں روپے کا نفع ہو، اس لیے کہا تھا غریب کے گھر میں بھی بکرے کا گوشت پک رہا ہو. یہ حکم نفع کے ساتھ دیا ہے. اللہ کے پاس کیا پہنچا تمہاری قربانی کا؟ اللہ نے تو تمہارا اخلاص دیکھا دل کا، جو پوری قربانی میں اللہ معاف فرمائے نظر ہی نہیں آتا. اصل ضرورت تو قربانی میں خلوص کی تھی کہ تمہارا دل دیکھے کہ تم کس درجے پر قربانی کرتے ہو. ورنہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ تمہارا خون پہنچتا، نہ تمہارا گوشت پہنچتا، اللہ کے نزدیک تمہارا تقوی پہنچتا. اللہ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، نہ تمہارے لاکھوں کے جانور کی ضرورت ہے. وہ بھی سب کھا پی کے برابر کر دیتے ہو 3 4 5 دن میں. اللہ تو تمہاری قربانی کو قبول کر لیتے ہیں بہانے سے. اور پھر فائدہ کیا فرمایا؟ ہر بال کے عوض ایک نیکی. کھال کس کو دے دی؟ مدرسے میں لگا، اور نیکی مفت میں. ہر بکرے کے جانور یا بڑے جانور کے بال کے عوض میں ایک نیکی. ایک بکرے پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ گنے کسی نے؟ کروڑوں اربوں خربوں، یہ تو اللہ کو معلوم ہے. ایک فائدہ. دوسرا حدیث میں فرمایا جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے اس جانور کے میں کھر، میں گوشت، میں ہڈی، میں سینگ کے اللہ تعالیٰ میزان کے اندر تول کر اتنی نیکیاں عطا فرمائے. اب جتنا بڑا جانور کیا ہے اتنی نیکیاں اعمال نامے میں، جبکہ کھا سب لیا، نیکیاں مفت میں. اور پھر اگلا فضائل، پل صراط پر اس کی سواری ہوگی، اس کی قربانی. اب آدمی دیکھے کتنی مضبوط قربانی پیش کر رہا ہے، یہ بھی فضیلت ہے. اور پھر اللہ کا پسندیدہ عمل یوم النحر، 10 تاریخ کو اللہ کے نزدیک کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا عمل اس دن خون بہانا ہے. کہ بندہ ذبح کر کے جتنا خون بہائے گا اللہ کو وہ عمل اتنا زیادہ محبوب ہے. کیونکہ یہ خون کس کے لیے بہایا؟ اللہ کی محبت نے بہایا. حکم کس کا پورا کیا؟ اللہ کا کیا. 10 15 20 25 ہزار کا بکرا، 50 ہزار کا بکرا قربان کیا، کس کی محبت میں کیا؟ اللہ کی محبت میں کیا. وہ کھا سارا خود لیا. تو یہ وہ ہے ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ آوے چوکھا. اس میں آ گیا چوکھا رنگ، یہ سیدھا سیدھا نفع مل رہا ہے. تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ حکم پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں.